بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ابھی تک جو پچھلے ہمارے کچھ سیشنز تھے ہم نے اس میں بات کی ایگریکلچر ٹائپس کی. پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں کون کون سی ٹائپس ہیں جو کہ اس وقت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا ان کو استعمال کر کے مختلف چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اس چیپٹر سے اگر سوال آتا ہے تو کس طرح کا سوال آ سکتا ہے اور اس کے جواب میں ہمیں کیا کیا چیزیں لکھنی ہے کہ ہم غیر ضروری ٹائم ضائع کیے بغیر، غیر ضروری چیزیں لکھے بغیر میکسیمم یا سارے مارکس لے سکتے ہیں. دیکھیں، سوال دو طرح کے یہاں سے آ سکتے ہیں. ایک تو سوال آئے گا جو شارٹ آنسر کوشچن ہو سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ. اگر سوال شارٹ آئے گا تو یہ دو طرح کے سوال ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے سمپل کہ بالکل سمپل کوشچن ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہا کہ جی رائٹ اے نوٹ آن ویجیٹیرین فارمنگ، رائٹ اے نوٹ آن پلانٹیشن فارمنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کیا آپ کو ایک ٹائم دے دیا، آپ کو پتا ہے کہ جی 3 مارکس کا یا 4 مارکس کا ہمارا یہ فارمیٹ ہے، اس میں جو ہے ہمیں کتنا لکھنا ہے، آپ نے وہ جو اس میں لکھنا ہے. اگر اس ٹائپ کا سوال ہو جو بالکل سمپل کوشچن ہے، اس میں بھی آپ کو 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ وہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو بہت زیادہ لکھے بغیر آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ڈیفائن کریں اس ٹائپ کو. ڈیفائن یہ ٹائپ ہے کیا؟ ڈیری فارمنگ، دا موسٹ ایکسپینسو ٹائپ آف ایگریکلچر، جس میں دودھ دینے والے جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کی مدد سے پروڈکٹ کو تیار کیا جاتا ہے. یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو ڈیفینیشن ہے پراپر طریقے سے آپ نے وہ ڈیفینیشن دی اور بتا دیں کہ ڈیری فارمنگ ہے کیا. موسٹ ایکسپینسو ٹائپ آف ایکٹیویٹی ہے، نیئر ٹو دا بگر اربن سینٹرس. اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی. تو ڈیفائن کرنے میں یہ ذہن رکھیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ بلٹس کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں بھی اگر بتائیں گے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کسی بچے کو پڑھا نہیں رہے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے جیوگرافر ہے جو ان تمام چیزوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے. لہٰذا آپ صرف جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں، وہ چیزیں لکھیں جو آپ کے کام کی ہیں. غیر ضروری چیزیں لکھنے میں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور ان نیسیسری لکھنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا پھر آپ کیا کریں گے، ڈیفائن کرنے کے بعد اس کا یوز یا مارکیٹ، یوز اور مارکیٹ. یہ جو ٹائپ آف ایکٹیویٹی ہے وہ کیوں ہے، اس کا استعمال کیا ہے، یا اس کی مارکیٹ کون سی، اس کی مارکیٹ. جیسے جو ہم بات کرتے ہیں میڈیٹرینین ایگریکلچر یا میڈیٹرینین فارمنگ، تو باوجود اس کے کہ یہ لوگ جو چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ پروفیٹیبل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استعمال کیا ہے کہ اپر یورپ جب وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے اور ان کی اپنی زمینیں قابل کاشت نہیں ہوتی، اس وقت جو ہے یہ میڈیٹرینین ریجن انہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے ویجیٹیبلس اور فروٹس پرووائڈ کرتا ہے جن کی مارکیٹ. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹی کلچر کی، جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم فلاورس کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے جو شہر ہیں وہ اس کی مارکیٹ ہے. تو باوجود اس کے کہ گاؤں کے علاقے میں، ایک چھوٹے علاقے میں بہت بڑی پیداوار ہے، لیکن وہاں پر اس کی کھپت نہیں ہے یا وہاں پہ اس کا کنزمپشن نہیں ہے، تو لہٰذا بڑے شہر جو ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ پہنچے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، صرف حیدرآباد کی اور کراچی کی مثال میں آپ کو دوں کہ گلاب کی جو کاشت ہے، روز جو ہے اس کی سب سے بڑی کاشت حیدرآباد کے سراؤنڈنگ میں، اس کے سبرب میں اور میرپور خاص میں ہوتی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ میرپور خاص بھی بڑا شہر ہے اور حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، یہ شہر روز کی بڑی مارکیٹ نہیں ہے. روز کی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ کراچی ہے. اس کی ایک وجہ تو کلچرل ویلیوز بھی ہیں. حیدرآباد میں آج بھی نقلی پھولوں کا اور
نوٹوں کے ہار کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں کا جو ٹریڈیشن ہے اس میں پھول کو مختلف حوالوں سے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی جتنا کہ کراچی میں جو اس کی مارکیٹ ہے، جو اس کا بہت بڑا کنزیومر ہے، اس لیے جو ہے پروڈیوس وہاں ہوتا ہے، لیکن وہاں سے اس کو تیار کر کے فوراً کراچی بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے لکھی، پہلے آپ نے کیا کہ ڈیفائن کیا، پھر آپ نے اس کا یوز اور مارکیٹ لکھی، اور بہت ساری چیزیں ربر کے حساب سے، ربر کی کاشت کی بات ہو رہی ہے اگر، اچھا یہ ہم جب چیپٹر 8 کریں گے تو اس میں بہت تفصیل سے بات آئے گی، اس لیے میں اس کو ربر کو فی الحال ہٹاتا ہوں تاکہ آپ الجھے نہیں، کیونکہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ہم کاشتکاری کی ٹائپس کی بات کر رہے ہیں، ویٹ کی کاشت کی بات کر رہے ہیں، جس ہم کہتے ہیں ایکسٹینسو گرین پروڈکشن۔ اب دیکھیں ویٹ جو ہے گرین پروڈکشن میں ایکسٹینسو ٹائپ آف ایگریکلچر کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی فیلڈز میں مشینوں کی مدد سے ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے ڈیفائن کر دیا۔ اب ویٹ جو ہے یو ایس اے میں صرف اس لیے پتہ نہیں کی جا رہی کہ وہ یوز کریں گے، یو ایس اے اور کینیڈا انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس لیے ایکسٹینسو ٹائپ آف پروڈکشن کا جو اس طریقہ کار ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ وہ اس لیے پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو سپلائی دے سکیں، اور بہت سارے یورپین کنٹریز اور دیگر ملک جو ہیں وہ ان سے ویٹ خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے اس میں میجر ایریاز، یہ جو ٹائپ ہے یہ کن کن علاقوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ میجر ایریاز کو لکھتے پہلے تو آپ یہ ایک چیز اس میں شو کریں گے کہ دس ایکٹیویٹی از میجرلی آرگنائزڈ ان ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز، کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ whether this is the activity of developed countries or developing countries، کیونکہ ایک بہت سمپل سا ایک یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے بھی اس ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ کو معلوم چلتا ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میجر ایریاز آپ نے لکھا، پہلے آپ نے لکھا کہ موسٹ آف دا ایریاز بلانگس ٹو ڈیولپڈ، پھر آپ نے ایریاز لکھ دیے، اس میں جو بھی ایریاز ہیں اس کے وہ آپ نے اس میں سارے بک میں اویلیبل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ چیزوں کو لکھیں تو زیادہ اسپیسیفکلی اس کو سلیکٹ کریں، اور 3 سے 4 علاقے بھی لکھتے ہیں تو بہت ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر کا ایشو نہیں ہے، اگر آپ پہلا تیسرے نمبر پہ اور تیسرا پہلے نمبر پہ لکھ دیتے ہیں اوکے۔ مین کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹائپ ہے کس طرح کی اور کہاں کہاں پر اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرے ٹائپ کے جو سوال آ سکتے ہیں اس میں وہ ہو سکتے ہیں لاجیکل یا کانسیپٹ بیس ہو سکتے ہیں۔ لاجیکل یا کانسیپٹ بیس کوشچن جو ہیں ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، وہاں آپ کی نالج کام آتی ہے، آپ کو لکھنا زیادہ نہیں ہوتا ان سوالوں میں۔ جو کانسیپٹ بیس کوشچن ہوتے ہیں جس سوال میں کوئی لاجک ہوتی ہے تو ان میں آپ کو پوچھنا نہیں ہوتا، آپ کو بہت زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں پوچھی جاتی ہیں، آپ سے ایک کوئی ریزن پوچھا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب دیں۔ ایک چھوٹی سی چیز کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ یورپین ایریاز یا مڈ لیٹیٹیوڈ ایریاز آر ناٹ فیوریبل فار ربر پروڈکشن، کمنٹ، کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ پر تبصرہ کریں کہ ربر کی پیداوار والے جو علاقے ہیں، یورپ کے جو علاقے ہیں وہ ربر کی پیداوار کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ تو ظاہر بہت ہی سمپل سی چیز ہے، ہم جب اس کا جواب دیتے ہیں تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ جی ربر ریکوائر ہیومڈ ایریاز اینڈ اے پلینٹی آف واٹر، پورے سال ربر کو گرمی چاہیے، پورے سال ربر کو بہت سارا پانی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں یورپین جو ریجن ہے وہاں پہ ممکن نہیں ہیں، جس وجہ سے یورپ میں ربر کی پیداوار ممکن نہیں۔ اور میں آپ کو ایڈیشنلی ایک بات بتا بھی دوں کہ جب ربر کے لیے جب ہمیں معلومات ہوئی، ہم سے مراد لوگوں کو، تو انیشلی ربر جو ہے وہ پروڈکشن تھی یا یہ پروڈکٹ تھی برازیل کے ایریا میں، جب کولمبس اور اس کے ساتھی پہنچے امریکہ کو دریافت کرنے کے چکر میں، تو جس علاقے میں وہ پہنچے وہاں انہیں ربر کو دیکھا، وہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ جب وہاں سے وہ واپس یورپ گئے تو اپنے ساتھ بہت سارے پلانٹس لے گئے یورپ، لیکن یورپ میں باوجود کوشش کے وہ پلانٹ نہیں لگ سکے،
کچھ بچ جانے والے پلانٹس کو پھر انہوں نے سری لنکا میں لگایا تو وہاں اس کی کاشت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. پھر جیسے ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ رائس پروڈیوس کرنے والے جو میجر جو علاقے ہیں وہ مانسون ایریا جو ہے جہاں پہ رائس کی بہت بڑی پیداوار ہوتی ہے. تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان انٹرنیشنل مارکیٹ دا کنٹریبیوشن آف رائس از not as much as wheat, یا جو amount of rice available in international market is just about 5% of total production یا 6% of total production. کیا مطلب ہوا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو رائس پروڈیوس ہو رہا ہے یا جو بیچا جا رہا ہے بہت کم ہے تعداد اس کا جو والیوم ہے بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رائس پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں بہت سارا رائس پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن موسٹلی دے آر دا ہائیلی پاپولیٹڈ کنٹریز, ان کی اپنی آبادی بہت زیادہ ہے. انڈیا میں رائس پروڈیوس ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر, چائنا میں ہوتا ہے, پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو جس کو مانسون بیلٹ کہتے ہیں وہاں پہ رائس کی بہت بڑی پروڈکشن ہوتی ہے. لیکن کیونکہ آبادی زیادہ ہے انڈونیشیا کی, ملیشیا کی اور باقی ممالک کی, تو یہ زیادہ تر جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ خود ہی یوز کر لیتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ان کے پاس بہت کم والیوم ہوتا ہے جو کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آفر کرتے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم بک کی مدد سے, جو ایک بک ہے ہمارے پاس, اس کی مدد سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سوالوں کو. ایک پورا سوال لکھیں گے, اس کا جواب دیں گے تاکہ اس میں چیزیں ہماری کور ہو جائیں. اور ڈیورنگ دیٹ آنسر جو بھی چیزیں ہوں گی کانسیپٹ بیس یا جن چیزوں کو سمجھنا ہو تو ان کو ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. تو یہ دو طرح سے سوال پاسبل ہیں, ایک کانسیپٹ میں اور ایک اس طرح سے. جو سوال کمنٹ کوشچن ہوتے ہیں, کمنٹ کوشچن جو ہیں ان کا جواب لکھنا تو بہت ہی آسان ہے. عام طور سے ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے اس میں جب آپ سے کمنٹ کوشچن پوچھے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک کریکٹ سینٹینس آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ کو اس سینٹینس کو کنفرم کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے, اور پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ مختلف ایگزامپلس یا مختلف اسٹیٹمنٹس کی مدد سے اس کو آپ صحیح ثابت کرتے ہیں. تو اس طرح کے سوال جو ہیں جب ہم کریں گے تو پھر اس میں آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیا ہوگا کہ کیسے مینیج کرنا ہے. دوسرے ہیں ڈسکرپٹیو کوشچن, جس کو کہتے ہیں لانگ آنسرڈ کوشچنس, اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو. عام طور پہ لانگ کوشچن جو ہیں اس چیپٹر سے تو بہت ہی آسان ہوں گے. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی لسٹ دا ٹائپ آف ایگریکلچر پریکٹس ان دی ورلڈ, کیا آپ ایک لسٹ بنائیں اور ایکسپلین اینی 4, اینی 5, اینی 2, اینی 3. ظاہر ہے آپ سب کے سب کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, 3 گھنٹے بھی اس کے لیے ناکافی ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ نے ایک لسٹ بنائی, اب اس لسٹ میں اگر آپ 8, 10, 12 بھی مینشن کر دیتے ہیں یہ تو ظاہر ہے اچھی بات ہے, جتنے بھی آپ مینشن کر سکیں آپ نے وہ مینشن کیے. اور پھر اس کے بعد اسی پیٹرن پر ڈیفائن کر رہے ہیں, یوز اور مارکیٹ کو بیان کر رہے ہیں, میجر ایریاز کر رہے ہیں, اسی پیٹرن پر آپ نے کسی 4 کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ آپ نے منیمم 4 اس میں ایکسپلین کر دیے. تو ابھی انشاءاللہ ہمارا ایک ورک شاپ ہونے والا ہے تو اس میں ہم یہ آئیڈیا ہمیں ہوگا کہ اس مرتبہ جو کوشچن کا سائز ہے مارکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا ہوگا, تو وہ زیادہ اور ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے سوال کے جواب کو سمجھنا. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیپٹر کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے آپ کا ڈسکشن تھی. اور یقیناً ایک بات بیٹا ذہن رکھیے گا, جو بیسک چیزیں ہیں کمرشل جغرافی کی, مثلاً ریجنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ کنفرم ہو کہ ہیومڈ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ڈرائی ایریاز کون سے ہیں, اریگیٹڈ ایریاز کون سے ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کو جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ مجھے معلوم نہیں, پھر تو آپ صحیح سے پڑھ سکیں گے, آنسر دے سکیں گے. کیونکہ یہ ٹرینڈ کہ بھائی سوال کا جواب دے دیں, رٹا لگا لیں, ایسا نہیں ہوتا. وجہ یہ کہ جغرافی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ایک چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ جو آئٹمس ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ کی ایک چیز صحیح سے معلوم آپ کو نہیں ہوگی تو دوسری چیز کا جواب آپ پراپر طریقے سے نہیں دے پائیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے چیپٹر 7 اسٹارٹ